بہت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنے عیش و آرام اور غرور کے لیے مشہور تھا۔ اس کا محل قیمتی پتھروں سے مزین تھا، لیکن اس کے دل میں انسانیت اور انصاف کی جگہ غرور اور خود غرضی نے لے لی تھی۔ اس کے دربار میں ہر شخص صرف وہی بات کہتا جو بادشاہ کو خوش کرے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ کو سچ سننے کی عادت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے درباری سچ بولنے سے ڈرتے تھے۔ اسی ریاست کے ایک کونے میں ایک غریب لیکن ایماندار درزی رہتا تھا۔ اس کا نام یاسین تھا۔ یاسین کے پاس دولت تو نہیں تھی، لیکن اس کے پاس سچ بولنے کی جرأت اور ایک خوبصورت ہنر تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر تھا کہ دور دور سے لوگ اس سے کپڑے سلوانے آتے تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا اور لوگوں کو انصاف کے ساتھ ڈیل کرتا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی مثالیں دیتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ کے شاہی لباس کا بٹن ٹوٹ گیا۔ یہ بٹن خاص طور پر ایک درزی کے لیے مشکل کام تھا۔ درباریوں نے فیصلہ کیا کہ یاسین کو محل بلایا جائے تاکہ وہ بادشاہ کے لباس کی مرمت کر سکے۔ یاسین کو محل بلایا گیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے صرف وہی کہنا جو بادشاہ سننا چاہے، کیونکہ بادشاہ سچ سننے کا عادی نہیں ہے۔ جب یاسین محل پہنچا تو اس نے اپنی عاجزی اور وقار سے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یاسین فوراً لباس کی مرمت کرے۔ یاسین نے لباس دیکھا اور سچ بول دیا۔ بادشاہ سلامت، یہ لباس بہت نفیس ہے، لیکن اس کی حالت کمزور ہو چکی ہے۔ اگر اسے جلدی ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر درباری حیران رہ گئے۔ کسی نے بادشاہ سے یوں سچ بولنے کی جرأت کبھی نہیں کی تھی۔ بادشاہ نے یاسین کو سخت نظروں سے دیکھا، لیکن یاسین کے چہرے پر خوف کے بجائے سکون تھا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے سچ کہنے کی جرأت کیسے کی؟ یاسین نے نرمی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرا کام سچ بولنا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو جھوٹ کہوں گا تو آپ کی عزت اور میرے ہنر دونوں کا نقصان ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور یاسین کو جانے کی اجازت دی۔ لیکن اس کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ سچ بولنے والے انسان کے اندر کی طاقت کیا ہے؟ یاسین کے محل سے جانے کے بعد بادشاہ کے دل میں اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ وہ ایک ایسا جملہ تھا جو کسی نے کبھی بادشاہ سے کہنے کی ہمت نہیں کی تھی، اگر میں جھوٹ کہوں گا تو آپ کی عزت اور میرے ہنر دونوں کا نقصان ہوگا۔ بادشاہ بار بار اس بات پر غور کرتا رہا کہ آخر سچ بولنے میں ایسا کیا خاص ہے جو یاسین کے چہرے پر سکون اور دل میں جرأت لاتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ نے یاسین کو دوبارہ محل بلایا۔ یاسین جب دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا، یاسین، میں تمہاری ایمانداری سے متاثر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ایک خاص لباس تیار کرو جو دنیا میں سب سے خوبصورت ہو، لیکن یاد رکھو، اگر لباس میں ذرا بھی کمی ہوئی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یاسین نے بادشاہ کی بات سنی اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اپنا کام پوری ایمانداری اور محنت سے کرتا ہوں، لیکن آپ کو میری بات ماننی ہوگی کہ لباس تیار کرنے میں وقت لگے گا، کیونکہ جلد بازی سے کام خراب ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے یاسین کی بات مان لی اور اسے لباس بنانے کے لیے اجازت دی۔ یاسین نے اپنی دکان میں جا کر کام شروع کیا۔ اس نے دنیا کے بہترین کپڑے اور دھاگے چنے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ ہر ٹانکے میں اپنی ایمانداری اور محبت ڈالتا رہا۔ چند ہفتوں بعد یاسین نے لباس مکمل کیا۔ وہ اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ نے لباس دیکھا اور حیران رہ گیا۔ یہ واقعی دنیا کا سب سے خوبصورت لباس تھا۔ بادشاہ نے اسے پہن کر آئینے میں دیکھا تو وہ خود کو ایک عظیم اور شاندار حکمران کی طرح محسوس کرنے لگا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر یاسین سے کہا، تم نے مجھے خوش کر دیا، مانگو جو چاہو مانگو۔ یاسین نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اگر آپ سچائی اور انصاف کو اپنا شعار بنا لیں تو یہی میری سب سے بڑی انعام ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک غریب درزی جو خود کچھ نہیں مانگتا، وہ بادشاہ کو سچائی کی تلقین کیوں کر رہا ہے۔
क्या सच्चाई वाकई इतनी ताकतवर है कि वो इंसान को दुनिया की हर चीज से बेनियाज कर दे? बादशाह ने यासीन को इनामात देने का हुक्म दिया, लेकिन यासीन ने तमाम इनामात गरीबों में बांटने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह उसकी सादगी और सखावत से और ज्यादा मुतासिर हुआ। यासीन की सच्चाई और सखावत की कहानियां जल्द ही पूरे महल में फैल गईं। दरबारी यासीन की इज्जत करने लगे और रियाया भी उसकी तारीफें करने लगी। लेकिन बादशाह के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या सच्चाई वाकई इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है? एक दिन बादशाह ने यासीन को महल में बुलाया। उसने कहा, यासीन, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं कि तुम अपनी सच्चाई साबित करो। कल सुबह तुम्हें दरबार में आना होगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें यहां खाली हाथ नहीं आना। यासीन ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे क्या लाना होगा? बादशाह मुस्कुराकर बोला, यह तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। तुम्हें खुद सोचना होगा कि क्या लाना चाहिए। यासीन ने सर हिलाया और महल से रुखसत हो गया। वो पूरी रात सोचता रहा कि बादशाह की इस आजमाइश का मतलब क्या हो सकता है। वो जानता था कि बादशाह उसकी ईमानदारी को परखना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस आजमाइश में कोई चालाकी छपी हो सकती है। अगली सुबह यासीन दरबार में पहुंचा। इसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। बादशाह ने इसे देखकर पूछा, यासीन, इस संदूक में क्या है? यासीन ने एहतराम से जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस संदूक में मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। बादशाह ने हुक्म दिया कि संदूक खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक आईना रखा हुआ था। दरबार में सब हैरान रह गए। बादशाह ने यासीन से पूछा, यह क्या है और यह तुम्हारे लिए क्यों कीमती है? यासीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये आईना मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मैं कौन हूं और मुझे कैसा होना चाहिए। ये मुझे सच बोलने और ईमानदार रहने की तलकीन करता है, क्योंकि जब मैं अपनी तस्वीर देखता हूं तो मुझे अपनी कमजोरियों और खूबियों का एहसास होता है। यही मेरी सबसे कीमती चीज है। बादशाह ये सुनकर सोच में पड़ गया। यासीन ने न सिर्फ सच्चाई को अहमियत दी बल्कि अपनी जिंदगी को इस पर कायम भी रखा। बादशाह ने ऐलान किया, यासीन, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। बादशाह ने यासीन को सच्चाई के इनाम के तौर पर दर्जी के अलावा महल के मुशीर का ओहदा देने का फैसला किया। दरबार में कुछ लोग यासीन की इस तरक्की से खुश नहीं थे, खास तौर पर वो दरबारी जो अपने फायदे के लिए झूठ बोलते और चालाकी से बादशाह को गुमराह करते थे। इन दरबारियों ने यासीन के खिलाफ एक साजिश तैयार की। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, यासीन को आजमाना जरूरी है। अगर वो वाकई सच्चा और काबिल है तो उसे एक मुश्किल काम दें और देखें कि वो किस तरह इसे हल करता है। बादशाह ने उनकी बात पर गौर किया और फैसला किया कि यासीन को एक बड़ा इम्तिहान दिया जाए। इसने यासीन को महल में बुलाया और कहा, यासीन, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे मुतासिर किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दानिशमंदी से एक और इम्तिहान में कामयाब होकर दिखाओ। यासीन ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी मर्जी पर पूरा भरोसा है। बताएं, मुझे क्या करना होगा? बादशाह ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक ऐसी चीज लेकर आना होगी जो कीमती भी हो और आम भी। ऐसी चीज जो हर शख्स के लिए अहम हो लेकिन इसे कोई महसूस न करे। यासीन ने हुक्म कबूल किया और वापस अपने घर चला गया। वो पूरी रात सोचता रहा कि बादशाह के सवाल का जवाब क्या हो सकता है। वो हर पहलू पर गौर करता रहा और अपने दिल में दुआ करता रहा कि अल्लाह इसे इस इम्तिहान में कामयाब करे। अगली सुबह यासीन दरबार में हाजिर हुआ। इसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। बादशाह ने इसे देखकर पूछा, यासीन, तुमने क्या लाया है और ये किस तरह मेरे सवाल का जवाब है? यासीन ने थैला खोला और इसमें से मिट्टी निकाली। दरबार के सब लोग हैरान हो गए। बादशाह ने भी हैरत से पूछा, ये मिट्टी?
یہ کیسے قیمتی اور عام ہو سکتی ہے؟ یاسین نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، مٹی اس دنیا کی بنیاد ہے۔ یہی ہمیں کھانے کے لیے اناج دیتی ہے، ہمارے گھروں کی تعمیر میں مدد کرتی ہے اور ہماری زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ یہ عام بھی ہے کیونکہ یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور قیمتی بھی کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ یاسین کی دانشمندی سے بے حد متاثر ہوا اور کہا، یاسین، تم نے آج پھر ثابت کر دیا کہ سچائی اور دانشمندی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم واقعی اس دربار کے لیے ایک انمول خزانہ ہو۔ یاسین کی سچائی اور دانشمندی نے نہ صرف بادشاہ کو بلکہ پورے دربار کو حیران کر دیا تھا۔ لیکن دربار میں وہ لوگ جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اب اور بھی زیادہ ناراض اور حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی سازشوں کو مزید گہرا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یاسین کی سچائی اور دانشمندی تو ثابت ہو چکی ہے، لیکن کیا وہ آپ کے رازوں کو محفوظ رکھنے میں بھی اتنا ہی قابل اعتماد ہے؟ ہمیں اسے ایک ایسا کام سونپنا چاہیے جو اس کی وفاداری کو پرکھے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر سوچا کہ یہ آزمائش بھی ضروری ہے۔ اس نے یاسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یاسین، تمہاری سچائی اور عقل نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے، لیکن اب میں تمہیں ایک اور ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ اگر یہ راز کسی اور کو پتا چلا تو اس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا تم یہ ذمہ داری قبول کرو گے؟ یاسین نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اب کے حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے۔ آپ کا راز میری امانت ہوگا اور میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ محفوظ رکھوں گا۔ بادشاہ نے یاسین کو ایک قیمتی صندوق دیا اور کہا، یہ صندوق ایک خاص خزانہ ہے، تمہیں اسے کل رات محل کے خفیہ کمرے میں رکھنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، کوئی بھی اس صندوق کو کھولنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو بتائے۔ یاسین نے صندوق کو احتیاط سے لیا اور اپنی ذمہ داری کا عہد کیا۔ لیکن دوسری طرف وہ درباری جو یاسین کے دشمن تھے اسے ناکام کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے یاسین کی غیر موجودگی میں اس صندوق کو چرانے اور اسے کھولنے کا منصوبہ بنایا۔ رات کو جب یاسین صندوق کو محل کے خفیہ کمرے میں رکھنے جا رہا تھا، اس کے راستے میں ان سازشی درباریوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، یاسین، یہ صندوق بہت قیمتی لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تم اسے غلط جگہ لے جا رہے ہو، اسے ہمیں دے دو، ہم بادشاہ کے حکم پر اسے محفوظ رکھ لیں گے۔ یاسین نے ان کی بات سن کر سکون سے جواب دیا، یہ صندوق بادشاہ نے مجھے سونپا ہے اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ درباریوں نے مزید چالاکی دکھانے کی کوشش کی، لیکن یاسین کی ثابت قدمی اور دیانت داری نے ان کے ہر حربے کو ناکام کر دیا۔ اس نے صندوق کو خفیہ کمرے میں رکھا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے محفوظ کر دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، یاسین، تم نے نہ صرف میرے راز کو محفوظ رکھا بلکہ اپنی دیانت داری سے میرے دل میں اپنی جگہ مزید مضبوط کر لی۔ یاسین کی سچائی اور وفاداری نے اسے دربار میں سب سے زیادہ قابل احترام شخص بنا دیا اور بادشاہ نے اسے اپنے سب سے قریبی مشیر کے طور پر منتخب کر لیا۔ یاسین کی دیانت داری اور سچائی کا چرچا پورے سلطنت میں ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سب سے خاص مشیر کے طور پر مقرر کر دیا تھا اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یاسین کی رائے لی جاتی تھی۔ لیکن وہ درباری جو یاسین سے حسد کرتے تھے اب بھی اس کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ایک دن بادشاہ نے یاسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یاسین، تم نے ہمیشہ اپنی وفاداری ثابت کی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سلطنت کے عوام کے لیے مزید ذمہ داریاں دی جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریبی علاقوں میں جاؤ اور لوگوں کے مسائل سن کر ان کا حل تلاش کرو۔ یاسین نے عاجزی سے بادشاہ کے حکم کو قبول کیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ہر گاؤں اور قصبے میں جا کر لوگوں کے مسائل سنتا اور ان کا حل نکالتا۔ اس کی دانشمندی اور انصاف پسندی نے عوام کا دل جیت لیا۔ وہ جہاں بھی جاتا
लोग उसका इस्तकबाल करते और उसके लिए दुआएं करते। एक दिन यासीन एक दूर दराज गांव में पहुंचा जहां लोग एक बड़े मसले का शिकार थे। गांव के दरमियान एक दरिया बहता था, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यासीन ने फौरन एक पुल बनाने का फैसला किया और बादशाह को उसकी तजवीज पेश की। बादशाह ने यासीन की तजवीज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि पुल की तामीर के लिए फौरी फंड्स भी फराहम किए। जब पुल मुकम्मल हुआ तो गांव के लोग यासीन और बादशाह की दरिया दिली के शुक्रगुजार हुए। वक्त गुजरता गया और यासीन की शोहरत मजीद बढ़ती गई। इसकी सच्चाई, दियानतदारी और अवाम के लिए मोहब्बत ने इसे न सिर्फ बादशाह का करीबी मुशीर बनाया बल्कि अवाम के दिलों का बादशाह भी बना दिया। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, यासीन, तुमने इस सल्तनत को एक नई रोशनी दी है। तुम्हारी सच्चाई और वफादारी ने मुझे सिखाया है कि इक्तिदार का असल मतलब अवाम की खिदमत है। मैं तुम्हें सल्तनत का सबसे आला एजाज देता हूं ताकि तुम्हारी मिसाल हर किसी के लिए मशल्ला बने। यासीन ने आजिजी से एजाज कबूल किया और हमेशा के लिए अपने बादशाह और अवाम की खिदमत में मसरूफ रहा। इसकी कहानी आज भी बगदाद की गलियों में सुनाई जाती है, जहां लोग उसके सच्चाई और वफादारी को याद करके सीखते हैं कि दियानतदारी सबसे बड़ा खजाना है। ये थी बादशाह और सच बोलने वाले दर्जी की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से लुत्फ अंदोज हो सके। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। नए और दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमें फॉलो करते रहें।